خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پیش فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ألف ألف ذرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى۔ اے اللہ تو اپنے پیارے نبی پر، اے اللہ تو اپنے لاڈلے نبی پر، اے اللہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آسمانوں میں فرشتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اے اللہ آسمان میں ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ، اے اللہ دنیا میں درخت ہے، درخت کے پتے ہیں اس سے بھی زیادہ، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، اے اللہ ریتی کے ذرات سے بھی زیادہ تو اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رحمت اور سلام اور برکتیں عطا فرما۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نعت کے چند اشعار آپ حضرات کے خدمت میں عرض ہے، سماعت کیجیے۔ ذات مصطفیٰ جب سے اس جہاں میں آئی ہے، ذات مصطفیٰ جب سے اس جہاں میں آئی ہے، ذات مصطفیٰ جب سے اس جہاں میں آئی ہے، وجد میں فرشتے ہیں جھوٹی خدائی ہے، وجد میں فرشتے ہیں جھوٹی خدائی ہے، دیکھ کر شہیدی کو آمنہ یہ کہتی تھی، دیکھ کر شہیدی کو آمنہ یہ کہتی تھی، دیکھ کر شہیدی کو آمنہ یہ کہتی تھی، دو جہان کی دولت میرے گھر میں آئی ہے، دو جہان کی دولت میرے گھر میں آئی ہے، میرے کملی والے کی حضرت کلیم اللہ دور تک گئے لیکن، حضرت کلیم اللہ دور تک گئے لیکن، حضرت کلیم اللہ دور تک گئے لیکن، میرے کملی والے کی عرش تک رسائی ہے، میرے کملی والے کی عرش تک رسائی ہے،
اور یہ خاص کر کے یہ شعر آپ کی نظر جن کی ٹھوکروں میں ہے تاج قیصر و کسریٰ، جن کی ٹھوکروں میں ہے تاج قیصر و کسریٰ، جن کی ٹھوکروں میں ہے تاج قیصر و کسریٰ، اس نبی اکرم کا بچھونا ایک چٹائی ہے، اس نبی اکرم کا بچھونا ایک چٹائی ہے، ذات مصطفیٰ جب سے اس جہاں میں آئی ہے، وجد میں فرشتے ہیں جھومتی خدائی ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنائے، کیونکہ جس نبی کے ہم اور آپ امت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمارے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کون سی خوبی دیکھی، کون سی ادا دیکھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ والتین، تین کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور پہاڑ کی قسم، طور سینین کی قسم، اور بلد امین کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں، کتنے امین؟ 4۔ آدمی ایک مرتبہ قسم کھاتا ہے تو انسان بھروسہ کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی قسم اٹھا لیا تو اب یہ بات سچا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو پاک ہے، اللہ کی ذات تو بے عیب ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا دماغ سوچ نہیں سکتا، وراء الورا ہے، جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کا سوچ شروع ہوتا ہے۔ وہ رب، وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، 4 بار قسمیں کھا رہا ہے، کتنے بھائی؟ 4 بار۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ طور کی قسم، زیتون کی قسم، تین کی قسم اور شہر امین کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت بنایا۔ اب یہ 4 قسمیں کیوں کھایا؟ اس کے اندر بھی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد کو پیدا کرنا تھا، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز دینا تھا۔ کیا دینا تھا بھائی؟ نماز دینا تھا، اور نماز کے اندر جو سب سے پہلا بول ہے وہ بول دینا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی،
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان میں کتنے بولے جاتے ہیں بھائی؟ 4 بار اللہ تعالیٰ کا بڑائی بیان کیا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد اخیر میں پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنے ہو گئے بھائی؟ 6 مرتبہ ہو گئے. آج میں اذان کے بارے بتا رہا ہوں، اس کو دل میں دماغ میں اپنے ڈائری میں نوٹ کر لینا. کوئی پوچھے تو فوراً بتا دینا اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب ہم اور آپ لکھتے ہیں 786. کیا لکھتے ہیں بھائی؟ 786 کے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب مراد تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا بھائی. 786 کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. لیکن اگر کوئی 786 لکھ دیا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن 100 نمبر نہیں ملے گا. کتنے ملے گا بھائی؟ خالی 5 نمبر ملے گا. 5 کتنے میں ہو جاتے ہیں؟ 30 نمبر میں پاس ہو جاتے ہیں. کتنے؟ 30 نمبر میں پاس ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی یہ لکھتے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اس کو کتنا ملے گا؟ 50 نمبر. کتنا ملے گا؟ لیکن اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے اس کو کتنا ملے گا بھائی؟ 100 نمبر. کتنے؟ 100 نمبر. تو اب ہم اور آپ اپنے کام کی شروعات میں کیا لکھیں گے بھائی؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 786 کو بھول جاؤ، 786 کو بھول جاؤ. لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے دعوت دین کے لیے تو سب سے پہلے اللہ کا نام لکھتے تھے اور لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اپنا خلاصہ بیان کرتے تھے. تو ہم اور آپ بھی اپنے کاموں کو جب شروع کریں تو سب سے پہلے کیا پڑھے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تبارک و تعالی نے اذان کے اندر 6 مرتبہ اللہ اکبر بولا. کتنے بھائی؟ 6 مرتبہ. اور 786 میں 7 ہے، اس کے بعد 6 ہے، اس کے بعد 786 لاسٹ میں کیا ہے؟ 6 ہے. 6 پہلا کیا ہے؟ 7، اس کے بعد 8 اور اس کے بعد 6. اس کا اور ایک مطلب میں بتا دیتا ہوں، اس کو دل و دماغ میں بٹھا لیجیے. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ 786 کیوں لکھتے ہو، تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ ہم بسم اللہ سمجھ کر کے لکھتے ہیں. لیکن دوسرا جواب سن لو. دوسرا جواب یہ ہے کہ رب کائنات نے، خالق کائنات نے، رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان بنایا. کتنے بنایا؟ 7 آسمان اور 7 زمین بنایا. 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان بنایا. اس کے بعد 8 اس لیے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے 8 دروازے بنائے. کتنے بنا بھائی؟ جنت کے 8 دروازے بنائے. اور 6 اس لیے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 6 دن کے اندر پوری کائنات کو بنایا. کتنے؟ 6 دن میں پوری کائنات کو بنایا. تو جب ہم 7 لکھتے ہیں، جب ہم 8 لکھتے ہیں، جب ہم 6 لکھتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں. پروردگار عالم کیا تو قدرت والا ہے کہ تو ہمارے لیے 7 زمین اور 7 آسمان کو پیدا کر دیا. اے اللہ تو کتنا حکمت والا ہے، کتنا بندوں سے پیار کرنے والا ہے کہ تو نے جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے بنا دیے. اے اللہ تو کتنا
اتنا قدرت والا ہے کہ صرف پوری کائنات کو 6 دن میں بنا دیا. ہم تیرا تعریف کرتے ہیں، تیرا کبریائی بیان کرتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں. اب 6 اس لیے اذان کے اندر آیا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا ہے. اس لیے اے میرے بندو، دن بھر میں 5 مرتبہ تو مجھے 6 بار میری بڑائی بیان کر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، 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 اللہ بڑا ہے. اور 4 مرتبہ کیوں بولا؟ فرسٹ مرتبہ میں 4 مرتبہ کیوں بولا وہ بھی سن لیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. زمین والو، آسمان والو، زمین والو، آسمان والو، پہلا 2 مرتبہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر. اے زمین والو، اے آسمان والو، زمین میں رہنے والوں انسانوں، جنوں اور آسمان پہ رہنے والے فرشتوں، نوری مخلوقاتوں، کان کھول کر کے سن لو، میں تم سے بڑا ہوں، میں تم سے بڑا ہوں. زمین میں رہنے والوں میں تم سے بڑا ہوں، آسمان میں رہنے والوں میں تم سے بڑا ہوں. پھر 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. مشرق والوں مغرب والوں، مشرق والوں مغرب والوں. اس کے بعد آخر میں پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. شمال والوں جنوب والوں، دائیں والوں بائیں والوں، آگے والوں پیچھے والوں، اوپر والوں نیچے والوں. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. اور ان سب کی کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو چیز اللہ کی گواہی دے گا، اللہ کی وحدت پر گواہی دے گا، خدا کی خدائی پر گواہی دے گا، اللہ کو ایک مانے گا، اللہ کو نیک مانے گا، اللہ کو پاک مانے گا، اللہ کو بے عیب مانے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرشتے، جنات، انسان اگر اللہ کو ایک مانتے ہیں تو اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو. اللہ اکبر، اللہ ایک ہے، اللہ بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. تو 2 مرتبہ اللہ کی گواہی. کتنے مرتبہ بھائی؟ 2 مرتبہ دیا جاتا ہے. اپنے دل سے یعنی زبان سے بھی گواہی دو اور اپنے قلب سے بھی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کے اندر 2 مرتبہ خدا کی وحدت، اللہ کی وحدت ہے، تو 2 مرتبہ رسول کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے لوگوں اللہ بڑا ہے، اے لوگوں اللہ بڑا ہے. لا الہ الا اللہ. اور اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. اذان کا مطلب ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فرمایا کہ اگر کوئی صدق دل سے اذان کو سن کر کے اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی پہ چلے گیا، اس کی معنی پر چلا گیا، خدا کی قسم اس کے وجود کے اندر، رگ رگ کے اندر، دل و دماغ کے اندر خدا کی وہ حضانیت بس جائے گی. فرمایا. لیکن اب میں بولتے رہتا ہوں نا بھائی کہ ایک طوطا کو ایک آدمی سکھایا تھا. کیا سکھایا تھا؟ طوطا کو ایک بول سکھا دیا تھا. مانو کیا بول سکھایا تھا؟ شکاری آئے گا، دانا ڈالے گا، جال بچھائے گا، بھول سے بھی نہیں پھنسیں گے. طوطا کیا بولتا تھا؟
بھول سے بھی نہیں پھنسیں گے ہم۔ اب اتنا پرفیکٹ اس کو سکھانے والے نے اس طوطے کو یہ بول سکھا دیا تھا کہ اب سکھانے کے بعد وہ طوطا کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ جنگل میں چھوڑنے کے بعد ماشاءاللہ سے وہ پرندہ جہاں پر بھی بیٹھتا طوطا یہی بول بولتا، شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، دانا ڈالے گا، بھول سے بھی نہیں پھنستے۔ کیا بولتا؟ بھول سے بھی نہیں پھنستے۔ اب اس کی بول سن کر کے دوسرے پرندے بھی سیکھ گئے، دوسرے پرندے بھی پورے سیکھ گئے، پرفیکٹ ہو گئے کہ شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، دانا ڈالے گا، بھول سے بھی نہیں پھنسیں گے۔ اس کے بعد جس شخص نے اس طوطے کو یہ سکھا دیا تھا وہی شخص ایک شکاری کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ جا فلاں جنگل سے شکار کر کے آ۔ اور وہ شکاری جاتا ہے، جالا بانا تانا دانا سب لے کر کے جاتا ہے۔ جب جنگل میں جاتا ہے تو کیا بول سنتا ہے؟ پرندے بول رہے ہیں شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، دانا ڈالے گا، بھول سے بھی نہیں پھنسیں گے۔ اب یہ شکاری پریشان ہو گیا، یہ کیا رہا بھائی، یہاں انسان یہاں تو پرندے بھی پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ واپس آ گیا، کہنے لگا کیا بھائی شکار ہوا؟ ارے کیا شکار بھائی، کس جگہ پر کس جنگل میں بھیج دیا آپ؟ وہ جنگل کے تو پرندے بھی پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ جب میں جال لے کر کے گیا، دانا لے کر کے گیا، شکار کرنے کے لیے گیا تو وہاں کے پرندے بول رہے تھے شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، دانا ڈالے گا، بھول سے بھی نہیں پھنسیں گے۔ اب وہاں جال بچھا کے کیا کروں جب یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں؟ تو اس لیے شکار نہیں ہوا۔ اب محترم دوستو، سکھانے والا شخص کہتا ہے ارے اللہ کے بندے، خدا کی مخلوق، وہ تو جانور ہے، اس کے بول کو تو وہ سیکھ لیا ہے، لیکن بول کا مطلب انہوں نے نہیں سیکھا۔ پہلے جا کے جال تو بچھا، دانا تو ڈال، اس کے بعد دیکھ کیا ہوتا ہے۔ پھر شکاری جاتا ہے، جال بچھاتا ہے، دانا ڈالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی طوطے، وہی پرندے، وہی چرندے جو بول رہے تھے کہ شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، دانا ڈالے گا، بھول سے نہیں پھنسیں گے، وہی پرندے جال پہ آ کر کے بیٹھ کر کے بول رہے ہیں کیا کہ شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، دانا ڈالے گا، بھول سے بھی نہیں پھنسیں گے۔ اور جب شکاری نے جال کھینچا تو سارے کے سارے پرندے پھنس گئے۔ ٹھیک اسی طرح سے محترم دوستو، کسی عالم نے ہمیں سکھا دیا، باپ داداؤں کی زبان پر ہم سیکھ لیے کہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر تو سیکھ لیے، حی علی الصلاۃ تو سیکھ لیے، حی علی الفلاح تو سیکھ لیے، لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھا، اس کے مطلب کو نہیں سمجھا، اس کے مطابق زندگی گزارنے نہیں سمجھا۔ اگر سمجھے ہوتے، اگر ہم اس میں ڈھلے ہوتے تو محترم دوستو آج مارکیٹ سے جھوٹ ختم ہو جاتا، آج مارکیٹ سے رشوت ختم ہو جاتا، آج مسجدیں آباد نظر آتی، آج مسجدیں ویران نظر نہیں آتی، آج مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہوئے لوگ نظر آتے، آج گھروں سے گانے کی آواز نہیں آتی بلکہ آج گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی، نافیہ کلام کی آواز آتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے طوطا نے ایک بول سیکھ لیا اور ہر جگہ بول رہا ہے، اسی طرح سے امت محمد کلمہ تو سیکھ لیا، کلمہ کے مطلب کو نہیں جانا، اس کے گہرائی میں، اس کے گہرائی میں یہ امت نہیں اترا۔ تو محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں کھایا، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور شہر امین کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں ڈالا ہے۔ اتنا خوبصورت انسان کو بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور ابھی
2.5-3 سال کا 7 سال کے درمیان تک کا جو وقت ہوتا ہے ان کا، محترم دوستو، خاص کر کے 2.5 سال 2 سال کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ ماں باپ کی نگاہ میں معصوم نظر آتا ہے، ماں باپ کا دل کا چین نظر آتا ہے، دیکھنے والوں کو قرار ملتا ہے، محلے والے اس سے پیار کرتے ہیں، اس کو گود میں اٹھاتے ہیں، اس کو جھولے میں جھلاتے ہیں اور اس کی ایک ایک نخرہ کو برداشت کرتے ہیں۔ اور جب 7 سال تک یہ بے فکر کی زندگی گزارتا ہے، اس کے ہر ادا کو ماں باپ پسند کرتے ہیں، اور جب یہ بچہ 25 سال کا ہو جاتا ہے، 18 سے 25 سال کا جب ہو جاتا ہے، تو خود اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا حسین بنایا ہے۔ کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی بال کو ادھر سنوارتا ہے، کبھی بال کو ادھر سنوارتا ہے، کبھی کوسا پاؤڈر لگا رہا ہے، کبھی گوسا پاؤڈر لگا رہا ہے، اور حسن اور جلوہ کا اپنے چہرے کے اندر معائنہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کس چیز میں کھو گیا، کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈال دیا کہ تو رب کریم کو بھول گیا۔ اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھتے ہوئے، اپنی آنکھ کو دیکھتے ہوئے، اپنے لبوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے کانوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی آواز، اپنے بول کو بولتے ہوئے، کبھی تو نے غور کیا کہ کون مالک ہے جو ہماری زبان پر اتنے میٹھے بول کو جاری کر دیا؟ کون ایسا مالک ہے جو ہماری آنکھوں کے اندر روشنی کو جاری کر دیا؟ کون ایسا خالق ہے جو ہمارے کانوں کے اندر ٹیلی فون کو لگا دیا؟ او اللہ تبارک و تعالی انسان کو یاد دلانے کے لیے ہر روز 5 مرتبہ صدا دلواتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ محترم دوستو، اللہ کی خالقیت کو اور اس کی کبریائی کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کس نبی کو امت میں پیدا فرمایا بھائی؟ کس نبی کو امت میں پیدا فرمایا؟ وہ نبی جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا خلاصہ کہا۔ وہ نبی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے۔ اس نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرما دیا۔ اور اس نبی کی خاکہ کو دیکھو، اس نبی کی سیرت کو دیکھو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑا کر کے دیکھو۔ ہم نے آج اس نبی کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا، ان کے اسوہ حسنہ کو ہم مطالعہ کرنا چھوڑ دیے۔ آج تو محترم دوستو، ہم انگریزی تعلیم میں اور یہودیت کی تعلیم میں اور نصرانیت کی تعلیم میں ایسا کھوئے ہوئے ہیں محترم دوستو کہ ہم اپنا دین کو بھلا چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم حاصل مت کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انجینئر مت بنو، ڈاکٹر مت بنو، میں یہ کہتا ہوں آپ انجینئر بھی بنو، جج بھی بنو، وکیل بھی بنو اور سب کچھ بنو، لیکن ساتھ محترم دوستو جتنی محنت تم دنیاوی تعلیم میں کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ دینی تعلیم کے علم حاصل کرنے میں لگاؤ۔ جب تمہیں خدا سمجھ میں آئے گا، اللہ سمجھ میں آئے گا، رسول سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اور رسول کی بات بہت دور کی بات ہے، چھوڑ دو اس کو۔ آج محترم دوستو، آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر مسلم نوجوان بچیاں کا جو حال ہے، بچیوں کا جو حال ہے محترم دوستو، اس آپ سے زیادہ میں بہتر سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس روزانہ دن رات کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعات آتے رہتا ہے، ایک ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جو آ کے رونا روتے ہیں کہ مولانا کیا بتاؤں، شادی تو ہو گئی لیکن آج جو ہے یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔
کوئی آج یہ کہتا ہے کہ مولانا کیا بتاؤں، میں نے سالگرہ نہیں منایا تو بیوی روس کی چلی گئی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ آج جنم دن نہیں منایا تو بیوی روس کی چلی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ طرح طرح کی باتیں ہیں۔ محترم دوستوں، میں کیا بتاؤں، کیا ایک گناؤں میں آپ کو۔ تو میں نے پوچھا بھائی آپ کہاں تک تعلیم دلائے؟ اس نے کہا مولانا میں تو اپنی بچی کو انجینئر پڑھایا، میں تو اپنی بچی کو ڈاکٹر پڑھایا، میں تو یہ اپنی بچی کو یہ کچھ کرایا۔ میں نے پوچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر پڑھایا، دینی تعلیم کہاں دلائے؟ مولانا اس کے لیے تو ٹائم نہیں ملا۔ جب ٹائم نہیں ملا دینی تعلیم کے لیے تو آپ نے یہ نہیں سکھایا، آپ نے جو ہے نا پانی کے بارے میں، پانی کا ریسرچ کرنے کے بارے میں بتا دیا، پانی کو ریسرچ کرو تو یہ بنتا ہے، اور ہوا کے اوپر ریسرچ کرو تو یہ بنتا ہے۔ محترم دوستو، ہواؤں کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے، پانی کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے، آگ کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کبھی خالو کے بارے میں ریسرچ کرایا، سسر کے بارے میں ریسرچ کرایا، شوہر کے بارے میں ریسرچ کرایا، ماں باپ کے بارے میں پتہ لگوایا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، خالو کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے، شوہر کے باپ کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے، شوہر کے ماں کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے؟ محترم دوستو، جس بچی کو شوہر کے باپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جس بچی کو شوہر کے ماں کے حقوق نہیں معلوم، ساس کے حقوق نہیں معلوم، سسر کے حقوق نہیں معلوم، دیور کے حقوق نہیں معلوم، وہ بچی آپ کے گھر میں آ کر کے کیسا زندگی گزار سکتی ہے؟ اور یہ ساری چیزیں کون دے گا؟ ہمارا قرآن دیتا ہے، ہمارا حدیث دیتا ہے، نبی اکرم جمع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتی ہے کہ تم آؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف آؤ، تجھے گھر کا سکون ملے گا، تجھے باپ کے حقوق ملیں گے، تجھے ماں کے حقوق ملیں گے، تجھے بھائی کے حقوق ملیں گے، تجھے بہنوں کے حقوق ملیں گے، تجھے پڑوسی کے حقوق ملیں گے۔ سارا حقوق اس دین اسلام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محترم دوستو دین اسلام حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین تعلیم کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ کی تعلیم لو، روز 1 گھنٹہ کے بارے میں۔ اسی لیے ہمارے تبلیغ جماعت والے بولتے کہ گھر کے اندر 1 گھنٹے کی تعلیم ہونی چاہیے۔ چاہے کوئی سی کتاب آپ قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم دو۔ کوئی حدیث آپ کو پسند آ جائے، وہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ فضائل اعمال کی تعلیم کرو، نہیں، آپ کو قرآن و حدیث کی جو کتاب پسند آ جائے اس کتاب کی تعلیم گھر میں دو۔ روزانہ 1 گھنٹہ کی تعلیم دو۔ اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے، خدا کی قسم آپ کا گھر کا ماحول چند دنوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور آپ خود گھر میں جائیں گے تو آپ کو سکون لگے گا، سکون محسوس ہوگا، اور ایسا محسوس ہوگا کہ جب میں گھر میں آتا ہوں اللہ کی رحمت جھماجھم برستی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا آپ کو محسوس ہوگا۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے تو کون تعلیم شروع کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے سب لوگ اپنے گھروں کے اندر تعلیم شروع کیجئے انشاءاللہ۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ بچپن اسکول کے پاس جو مسجد ہے